السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ربیع الاول شریف کا مہینہ چل رہا ہے اور طرح طرح کے اعتراضات ہمارے پاس آتے ہیں، ویڈیوز لوگ ہمیں سینڈ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ان ویڈیوز کا مکمل قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کا جواب دیں۔ اسی طریقے سے ایک ویڈیو ہمارے پاس آیا کہ جس کے اندر دیوبند کے ایک مفتی صاحب ہے جن کو آپ جانتے بھی ہوں گے، مفتی طارق مسعود، وہ لوگوں کو سمجھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ یہ جو عید میلاد النبی ہے اس کو عید نہیں کہنا چاہیے۔ وہ کیوں نہیں کہنا چاہیے، اب خود خود اس ویڈیو کو دیکھیے، پھر انشاءاللہ اس کے اوپر ہم جواب دیں گے۔ دیکھو، ربیع الاول کے بارے میں لوگ اکثر ایک سوال پوچھتے ہیں کہ عید میلاد النبی منانا، اس میں جشن کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پہ خوشی منانا، یہ اسلام میں کیسا ہے؟ صحیح حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن کا روزہ رکھتے تھے۔ صحابہ نے پوچھا کیوں؟ آپ نے فرمایا یہ میرا یوم ولادت، پیر کو آپ پیدا ہوئے۔ اب دیکھو، پیر کو نبی نے روزہ رکھ کے یہ بتا دیا کہ اس میں عید کا تصور نہیں ہے، کیونکہ عید اور روزہ جمع بولنا پڑے گا آپ لوگوں کو، جمع نہیں ہو سکتا۔ اب اس کو سیلیبریٹ نہیں کیا جا سکتا۔ جس دن روزہ ہو جائے گا نا، اب وہ سیلیبریٹ کرنا اس کو ممکن ہے ہی نہیں، اس میں جشن کا تصور ہی ختم ہو گیا۔ جو ہماری عیدیں ہیں ان میں روزہ رکھنا جائز ہے؟ عید الفطر کو کوئی روزہ رکھے؟ بولو بھائی، اگر جس دن روزہ رکھا وہ عید نہیں ہو سکتی، جو عید ہے وہ روزے کا دن؟ کیا خیال ہے؟ عید اور روزہ ایک دوسرے کے کیا ہیں؟ اپوزٹ، کیونکہ عید خوشی کا دن ہے اور اس کو سیلیبریٹ کرنا ہے۔ تو سیلیبریٹ جو کیا جاتا ہے کھا پی کے کیا جاتا ہے یا بھوکا رہ کے کیا جاتا ہے؟ تو حضرات محترم، جیسے کہ آپ نے ویڈیو دیکھا کہ جس ویڈیو کے اندر مفتی صاحب لوگوں کو سمجھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ صاحب یہ جو عید میلاد النبی کہتے ہیں نا، تو کہنا ہی نہیں چاہیے۔ کیوں نہیں کہنا چاہیے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ ہر پیر کا روزہ رکھتے تھے۔ جب صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں رکھتے ہیں، تو حضور علیہ الصلاۃ نے ارشاد فرمایا کہ اس دن میں پیدا ہوا تھا، تو پیدا ہونے کی خوشی میں حضور روزہ رکھ رہے ہیں۔ وہاں پر یہ والی بات نہیں بتائی کہ پیر کے دن پیدا ہوئے تو حضور علیہ الصلاۃ سیلیبریٹ کر رہے ہیں۔ اب آگے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے، اگر یہ عید کا دن ہوتا تو حضور علیہ الصلاۃ روزہ نہیں رکھتے۔ کیوں نہیں رکھتے؟ اب آگے وہ کہتے ہیں کہ کیونکہ جس دن عید ہوتی ہے اس دن روزہ نہیں ہوتا۔ انہوں نے آگے سے کہا کہ عید اور بقر عید کا روزہ نہیں رکھتے ہیں، تو پتہ چلتا ہے کہ جس دن عید ہوگی اس دن روزہ نہیں ہوگا اور جس دن روزہ ہوگا اس دن عید نہیں ہوگا۔ مطلب یہ دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہے۔ مفتی صاحب، میں بارہا اس بات کو کہتا ہوا نظر آتا ہوں کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہوئے کیوں نظر آتے ہیں؟ حالانکہ انہوں نے یہاں پر یہ ثابت کیا کہ صرف دو ہی عیدیں ہیں، عید اور بقرہ عید۔ اب آپ انہی کی ویڈیو دیکھیے کہ جس کے اندر یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جمعے کا دن بھی عید کا دن۔ آپ ویڈیو دیکھیے۔ جمعے کا دن بھی چھوٹی عید ہے نا، اس کو بھی عید کہا گیا ہے روایتوں میں، اسی وجہ۔ اور عید کے بہت سارے احکام جمعے کے دن بھی لاگو ہوتے ہیں۔ غسل کر کے نہا دھو کے مسجد میں اجتماع ہوتا ہے، عید کے دن بھی غسل کر کے نہا دھو کے اجتماع ہوتا ہے۔ نبی جمعے کے دن بھی اچھے کپڑے پہنتے تھے، ہم عید کے دن بھی بولتے کیوں نہیں اچھے کپڑے پہنتے ہیں؟ جمعے کے دن بھی خوشبو لگا کے نہا دھو کے، عید کے دن بھی ایسے ہی۔ اور حدیث میں جمعے کے تو حضرات محترم، جیسے کہ آپ نے ویڈیو دیکھا جس کے اندر یہ خود ہی اس بات کا اعتراف کر رہے، اقرار کر رہے، مان رہے ہیں کہ جمعے کا دن عید کا دن ہے۔ ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ صرف دو عیدیں ہیں، عید اور بقرہ عید۔ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ جمعے کا دن بھی عید کا دن ہے۔ اور واقعی آپ اٹھائیے ابن ماجہ شریف، اس کے اندر 1098 نمبر حدیث کو آپ اٹھائیے، اس کے اندر یہی چیز ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ نے جمعے کے دن کو عید کے دن کہا اور فرمایا کہ اس دن اچھے کپڑے پہنو، اور چاہیے کہ اگر آپ کے پاس عطر ہے، خوشبو ہے، تو اس دن آپ خوشبو بھی لگا لیں۔ کیوں لگا لیں؟ کیونکہ جمعے کا دن عید کا دن ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے، ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ دو ہے اور حدیث شریف کے اندر ہے کہ جمعے کا دن بھی لوگوں کے لیے عید ہی کا دن ہے۔ تو اب آپ مجھے بتائیے کہ جمعے کا دن تیسری عید ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اور آگے میں آپ کو بات بتاتا ہوں۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ آپ ایک مرتبہ ایک یہودی کے سامنے ایک آیت کریمہ پڑھ رہے تھے، الیوم اکملت لکم دینکم۔ آپ نے جب اس آیت کریمہ کو پڑھا تو وہاں پر جو یہودی موجود تھا اس نے کہا کہ اگر یہ آیت کریمہ ہمارے اوپر نازل ہوتی تو جس دن یہ نازل ہو رہی ہے اس دن کو ہم عید کا دن منا لیتے، کیونکہ اس کا مطلب کیا ہے کہ آج ہم نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا ہے، یعنی جتنے بھی احکامات تھے دین کے وہ سب مکمل ہو گئے ہیں۔ تو اس یہودی نے کہا کہ جس دن یہ نازل ہوتی ہے اس دن کو ہم عید کا دن منا لیتے۔ تو حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ تو پریشان نہ ہو، ہم اس دن کو بھی عید کا دن مانتے ہیں، اور یہ جس دن نازل ہوئی یوم عرفہ، ہم یوم عرفہ کو بھی عید کا دن جانتے ہیں۔ مطلب حضرت ابن عباس کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیے تو اس دن دو عیدیں ہیں، ایک تو یہ آیت نازل ہوئی وہ عید،
اور دوسرا یوم عرفہ بھی ہمارے لیے عید کا دن ہے۔ تو اب جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں، طارق مسعود ہو یا جتنے اور بھی دوسرے مکاتب فکر کے لوگ ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ صرف 2 عیدیں ہیں، تو ان حدیثوں کا آپ کیا کریں گے کہ جن حدیثوں کے اندر حضور علیہ الصلوۃ نے ارشاد فرمایا جمعہ کا دن عید کا دن ہے۔ حضرت ابن عباس کہہ رہے ہیں یوم عرفہ عید کا دن ہے، جس دن یہ آیت نازل ہوئی وہ دن ہمارے لیے عید کا دن ہے۔ تو پھر ہم اس بات کو کیوں نہ کہیں کہ جس کے صدقے میں، جس نبی کے صدقے میں ہمیں عید ملی، جس نبی کے صدقے میں ہمیں بقرعید ملی، جس نبی کے صدقے میں ہمیں تمام عبادتیں ملی، جس نبی کے صدقے میں ہمیں رب ملا، تو جس دن وہ پیدا ہو اس دن ہمارے لیے عید کا دن کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ ضرور ہو سکتا ہے۔ اس لیے میں یہی کہنا چاہوں گا کہ جو لوگ یہ الٹے سیدھے سوال کر رہے ہیں ان کو یہ سوالوں سے باز آنا چاہیے۔ آپ لوگوں کو بھی چاہیے کہ اللہ نے اتنا پیارا محبوب ہمیں عطا کیا ہے تو ہم اس کے آنے کی خوشی منائیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو نبی علیہ الصلوۃ کے آنے کی خوشی منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ واللہ تعالیٰ عالم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔